بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم۔ سورہ الفرقان کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ یہ آیتیں جن حالات میں اتری ہیں، ظاہر ہے کہ پوری دنیا پر کفر کا غلبہ تھا، اور جو مسائل آج ہم جن کا سامنا کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر وہ مسائل تھے۔ جہالت بھی تھی، طبقاتی کشمکش بھی تھی، ظلم بھی تھا، استحصال بھی تھا، غلاموں، کمزوروں، یتیموں، بیواؤں، خواتین اور مسکینوں، مسافروں، غریبوں کو حقوق بھی نہیں دیے جاتے تھے، غربت بھی تھی، ضروریات زندگی بھی لوگوں کی پوری نہیں تھی، جھگڑے بھی ہو رہے تھے، پوری دنیا جھگڑوں کے نردے میں تھی، بڑے بڑے ملک اور بڑی بڑی فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہوا تھا، فساد کا راج تھا، ظلم کا راج تھا۔ ایسی صورتحال میں قرآن نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک پیغمبر کو بھیج دیتے، اس لیے کہ پوری دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے اور ان کو ضرورت ہے ہدایت دینے والے کی، سمجھانے والے کی۔ ہر بستی میں کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں۔ ایک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے ہیں، وہ اس پوری دنیا کی اصلاح کے لیے ان کے پاس جو نسخہ ہے وہ کافی ہے، بس اس نسخے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی آغوش تربیت میں آنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی بات نہ مانو، ان کے ساتھ تو تمہارا مقابلہ ہے، وہ تو کسی اور نظام کے علم بردار ہیں، وہ تو کسی اور دین کے متوالے ہیں، ان کا نظام زندگی، ان کا طرز زندگی، ان کے مقاصد وہ تو کچھ اور ہیں۔ آپ کا عقیدہ ان کے عقیدے سے ٹکراتا ہے، آپ کا طرز زندگی ان کے طرز زندگی سے ٹکراتی ہے، آپ کا نسب العین ان کے نسب العین سے ٹکراتا ہے، اور آپ کے مقاصد اور ان کے مقاصد کے درمیان بہت دوری ہے۔ ان کے میزان، ان کے ترازو، ان کے معیارات الگ ہیں، آپ کے ترازو، آپ کے میزان، آپ کے معیارات الگ ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ان کی بات نہ مانو، ان کی طرف نہ دیکھو۔ تو یہ تو منفی بات ہوئی، مثبت بات کیا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کو لے کر ان کافروں کے مقابلے میں ایک جہاد کبیر برپا کرو، ایک ہمگیر جہاد برپا کرو، ایک عالمگیر جدوجہد۔ یہی اسلام ایک عالمگیر جدوجہد ہے، اس کو آپ عالمی انقلابی جماعت کہہ سکتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کی ورلڈ ریولوشن پارٹی ہے اسلام، جہادی کبیر، ایک ہمگیر جدوجہد، ایک ہمجہتی جدوجہد کی بنیاد ڈالی ہے، اور اس کی بنیاد قرآن ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، پیغمبر کو خطاب ہے، اے پیغمبر ان کافروں کے مقابلے میں اس قرآن کو لے کر ایک جہادی کبیر برپا کرو۔ پوری دنیا کی اصلاح اسی میں مضمر ہے۔ مسئلے تو کئی ہو سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کا مسئلہ نہیں
لیا، استحسان کا مسئلہ اس وقت نہیں ہائی لائٹ کیا، اسی بنیاد پر اس تحریک کی بنیاد نہیں رکھی، جہالت کی بنیاد پر اس تحریک کی بنیاد نہیں رکھی، لوگوں کو حقوق دینے، لوگوں کو خوشیوں کی، خوشحال زندگی کی خوشخبری دینے، اسی کو بنیاد نہیں بنایا، اس کو نعرہ نہیں بنایا۔ 3 بنیادی باتیں سمجھائی لوگوں کو، وہی مکہ معظمہ میں یہی 3 بنیادوں پر زیادہ زور دیا گیا، توحید کی بات کو سمجھایا، اس کو آج تک مسلمان درست طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی سورنٹی، اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ حاکم ہے، وہ القیوم ہے، سارے کائنات کا نظام خود چلانے والا ہے، اسی کے اختیار میں چھوٹی سے چھوٹی سی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات اسی کے اختیار میں ہے، وہ ہر شخص کو دیکھ رہا ہے، انسانوں کو صرف نہیں، کائنات کے ذرے ذرے سے وہ باخبر ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی مرجھا جائے اور زمین پر گرے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ علیم بكل شيء، ہر چیز کو جانتا ہے، چھوٹی سی بات سے لے کر ایک پتے کے گرنے کا انسان کی سعادت اور شقاوت سے، اس دنیا کے نظام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو پتا گرتا ہے۔ تو کیا وہ بات ہے جس کا تعلق انسان کی کامیابی اور ناکامی سے ہو، اسے میں نہیں جانوں گا، وہ میرے علم میں نہیں ہوں گی؟ یہ توحید کی بات سمجھا دی، رسالت اور آخرت کی بات سمجھا دی، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو نمونۂ عمل ہے، جو اطاعت، واجب الاطاعت شخصیت ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی سارے راستے بند ہیں۔ اور آخرت کا تصور بھی دیا کہ دنیا میں کامیابی کے معیارات کو نہ دیکھو، یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے، وقت بتائے گا کہ کون حق کرتا ہے، کون سا وقت بتائے گا؟ دنیا میں وقت بتائے گا؟ جن پیغمبروں کو پھانسیاں ہوئی تو وقت نے کیا بتایا کہ وہ ناکام تھے، آروں سے چیرے گئے۔ ہماری اصطلاحات ہی غلط ہیں، ہمارا طرز فکر بھی غلط ہے، ہم نے کبھی قرآن و سنت کو محور نہیں بنایا، قرآن و سنت کو ہم نے مرکزی حیثیت نہیں دی، ہماری باتوں میں، ہمارے معیارات میں، ہماری معاشرت میں کہیں بھی ہم نے نہیں سوچا کہ قرآن و سنت کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں، معاملات میں، معاشرت میں بھی، خاندان سے لے کر پوری دنیا کے تعلقات تک ہم نے اسے وہ حیثیت نہیں دی۔ اور یہی بات آج بھی قرآن کی یہی بات آج بھی زندہ ہے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے لن یصلح یا لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کی آخری حالت کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جس حالت سے پہلے اصلاح ہوئی تھی۔ ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، قرآن نے جس وقت یہ بات کی تھی اس وقت تو پوری دنیا پر کفر کا غلبہ تھا، مسلمان کہاں تھے؟ اور اس کفر کے غلبے کے لیے جو نسخہ دیا گیا وہ یہی تھا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کو لے کر ایک جہاد کبیر برپا کرو، ایک ہم جہتی جہاد، ایک ہمگیر تحریک برپا کرو۔ اب تو کروڑوں مسلمان بستے ہیں، کروڑوں مسلمان نام کے مسلمان، وہ تو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اب پھر کیا کمی رہ جاتی ہے کہ ہم قرآن کو پھر محور بنائیں؟ اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھئی بات تو اس طرح کی ہے، مسجدیں تو آباد ہیں، لوگ کلمے تو پڑھ رہے ہیں، میں فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، آپ ذرا غور کریں، آپ کے اہل علم وہ بجائے اس کے کہ وہ دین کو سمجھائے لوگوں کو کہ دین کیا ہے،
اللہ نے دین کو بھیجا تھا، وہ مسلکی اور فروعی باتوں میں الجھے۔ آپ کے اہل علم کی یہ حالت ہے، آپ کے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ظن اور تخمین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مغرب سے جو بات آ رہی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بات کو کہتے ہیں چلو اس پہ سوچا جائے گا، دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہو بھی ہے بھی کہ نہیں بھی۔ جو مغرب سے جو بات آ رہی ہے اس پر بالکل بلا چون چرا ایمان رکھتے ہیں۔ راہ برہو ظن و تخمین تو زبوں کار حیات، اسی لیے تو کار حیات زبوں ہے۔ ظن، قرآن نے علم کی بات کی تھی، قرآن نے فرمایا تھا بار بار ان یتبعون الا الظن، لوگ تو گمان کے پیچھے، اٹکل کے پیچھے، اندازوں کے پیچھے، تخمینے کے پیچھے، ان یتبعون الا الظن، تو ظن کے پیچھے جا رہے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں ظن کی کوئی حیثیت نہیں۔ پیغمبروں کا، پیغمبر کی دعوت اور پیغمبر کی اصلاح کی بنیاد و علم پر، علم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد۔ افتمارونہ علی ما یری، تم جھگڑتے ہو اس پیغمبر کے ساتھ اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم نے تو دیکھا نہیں ہے، تم گمان سے باتیں کر رہے ہیں، اس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ ہم جب اسلامائزیشن آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا علم کو آپ مسلمان بنائیں گے، علم تو سیکولر ہے، نالج تو سیکولر ہے۔ نالج سیکولر نہیں ہے، اس کو سیکولر بنایا گیا۔ کس نالج نے ثابت کیا تھا کہ خدا نہ کی؟ اللہ سے انکار کس علم کی بنیاد پر ہے؟ ایک مومن علم کو، ایک مسلم علم کو، ایک مسلم نالج کو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں مشکوک بنایا گیا ہے، ہمارے مسلمانوں کے دماغ کے اندر بات بٹھائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اسلام سے کیا تھا، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نالج تو سیکولر ہے۔ مسلمان یہ بات کہہ رہا ہے، اسے عقیدہ نہیں ہے قرآن پر۔ آپ کے عام مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ اسے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہانکے جا رہے ہیں۔ آپ کے حکمرانوں کو نہیں معلوم، انہیں نہیں معلوم کہ ہم حکمران بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، یا ہمارے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، فلک پہ چڑھ کے بھی شاہی اسیر دام رہے۔ یہی حالت ہے مسلمانوں کی۔ ان کو نہیں معلوم اپنی ذمہ داریاں، ان کو نہیں معلوم اپنی قوت، ان کو نہیں معلوم اپنی حالت، نہیں جانتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پچھلے دنوں کس دوست نے مجھ سے بات کی کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جب کوئی بات نہیں کہتے کہ یار دے دپارہ کو سڑے پکار دے، تو وہ کہتے تھے یار لکسات دپارہ تم سڑے شکن۔ ان حکمرانوں کی ضرورت ہے کہ کچھ وقت کے لیے انسان بن جائے، انسان بن جائے کچھ وقت کے لیے، غیروں سے سیکھتے ہیں۔ آپ جن پہ تکیہ کرتے ہیں، آپ جن کو اپنے رکھوالے سمجھتے ہیں، وہ ان کے دماغ میں کوئی اور باتیں جگہ پا چکی ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے، میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل کے اندر کچھ بھی اسلام کا درد ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے مفادات سے اور اپنے اختلافات سے بالاتر ہو کر اور کمانے کی فکر سے بھی بالاتر ہو کر، جو لوگ اس دنیا کے اندر خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین کا خدمت، ایک جہاد کبیر برپا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بڑی بڑی کرسیاں خالی پڑی ہیں۔ قائد اعظم رحمہ اللہ کی وہ بات میں بار بار دہراتا ہوں۔ یورپ میں جب واپس آ رہے تھے تو کسی نے کہا آپ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کی قدردانی شاید نہیں ہوگی، آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہاں بڑی کرسی خالی پڑی ہے، اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس پوری دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی کرسیاں خالی پڑی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ کمانے کی بجائے کچھ لٹانے کا حوصلہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے بیعت لیتے تھے تو جہاد بالمال والنفس، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو قربان کرنے کا جذبہ رکھو۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ جو میرا ہے وہ تو رہے گا، میں مزید کتنا کماؤں گا اور اسلام کی بھی خدمت کروں گا۔
ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جا پیدا کرے. ویسے ہم جذبے کے طور پر نہ رہتے, شوق میں آ کر نہ رہے تکبیر کی. ایسے لوگوں کا کام نہیں, ایسے لوگوں کا کام نہیں. ایک بہت بڑی علمی تحریک کی ضرورت ہے جو علمی طور پر اسلام کی حقانیت کو ثابت کرے اور مغرب کی مرعوبیت کو ختم کر دے. ایک علمی تحریک کی ضرورت ہے جو حکمرانوں کو دعوت بھی دے, ان کو سمجھائے بھی. ایک علمی تحریک کی ضرورت ہے کہ علماء کو بھی اپنی ذمہ داری یاد دلائے, اور ایک دعوتی تحریک کی ضرورت ہے کہ وہ عام مسلمانوں کو بھی ان کی ذمہ داریاں سمجھائے. اور اس کے لیے بہت بڑی بڑی کرسیاں خالی پڑی ہیں, لیکن بہت بڑے دل, بہت بڑے گردے کی ضرورت ہے, مفادات سے بالاتر ہونے کی ضرورت ہے. یہ کام کسی نے کرنا ہو تو وہ میدان میں آگے آ جائے, ورنہ پھر ایک اکبر الہ آبادی کا وہ شعر ہمارے سب کے اوپر چسپان ہوگا کہ آ بتاؤں دوستا کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. ہم بھی آ جائیں گے, پینشنیں بھی ملیں گی اور مر بھی جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ہوگا جو ہماری جہالت اور ہماری اس اپنی جو خواب خرگوش میں ہم سوئے ہوئے, اس کا جو نتیجہ ہوگا پھر وہی نتیجہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ اور عمل کی توفیق دے, اور آپ کو بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس اہم کام کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.